لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا ينعله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلى حاضرین گرامی مرتبہ اور عزادارہ نے مظلوم کربلا آپ حضرات کی محبتیں عقیدتیں اور اس ذکر کا شرف کہ ایک مرتبہ پھر اس حج اصغر سے مشرف ہو گئے. شرح میں اور فرمائے میں بات کو کہیں سے شروع کر رہا ہوں جس جگہ پر بات کو آپ نے چھوڑا. کرم ہے شہزادی کونین اور چودہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے مادر حسنین بنت رسول ثقلین یعنی جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ شہزادی کی نالے میں پاک سے لپٹی ہوئی گرد کا تصدق ہے
سبحان اللہ کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں محبت علی کی بھیک ڈال دی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کائنات بے حسی میں اس نے ہمیں شعور کربلا عطا کیا۔ اور جس نے ہماری زندگی کے ورق ورق پر یا تو آل محمد کی خوشی لکھی ہے یا آل محمد کے غم لکھا ہے، اور یہ دونوں دولتیں احسان پروردگار کے طور پر ہمارے دامن میں موجود ہیں۔ جملہ حدیث استعمال کر رہا ہوں پوری زندگی کے ساتھ، اور اس احسان کے عوض سے اگر ہم اپنی پیشانی کو سجدہ شکر کے طور پر جھکائیں اور سجدہ شکر ادا کرتے کرتے ہماری زندگی تمام ہو جائے پھر بھی سجدہ ناتمام رہے گا۔ یہ تمہیدی جملے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ سماعت کی ہے۔ یہ مجلسیں خاص کر نوجوان دوست متوجہ ہوں، ہماری زندگی ہے یہ مجلسیں، اور یہ واقعہ رکھیے کہ میرے جملے کے بیک پہ کوئی نہ کوئی معصوم کا قول ہے یا حدیث ہے۔ یہ مجلسیں اتباع رسول ہے، یہ مجلسیں لا اکراہ فی الدین کی سچی تصویر ہے، یہ مجلسیں شرافت انسانیت ہے، یہ مجلس شرافت عدم ہے، یہ مجلس حق کا اعلان ہے باطل کے خلاف، یہ مجلس محبتوں کی تقسیم ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم ادیان و مذاہب کے جنگلات میں گم ہو گئے ہوتے۔ ذہن و دل و دماغ کو کھولے، بات کریں، اور جو میرا جملہ آ رہا ہے یہاں سے لے کے قم اور قم سے لے کے نجف تک کے تمام علماء کی ذمہ داری سے جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ شرع میں جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی عمل ہیں، واجبات کو چھوڑ کر ان کے ثواب کی کوئی نہ کوئی حد معین ہے۔ میں نے کہا کہ محفوظ کریں، خاص کر میرے نوجوان دوست، جتنے بھی اعمال ہیں، میں نے آپ کیا کہ یہاں سے لے کے قم اور قم سے لے کے نجف تک کے تمام علماء کی ذمہ داری سے ہدیہ کر رہا ہوں، جتنے بھی اعمال ہیں آپ یہ کام کریں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا، فلاں فعل انجام دیں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا، یہ عمل کیجئے آپ کو اتنا ثواب ملے گا، یعنی ہر عمل کے ثواب کی حد معین ہے۔ لیکن مجلس حسین ایک ایسا عمل ہے کہ آج تک اس کے ثواب کی کوئی حد معین نہ کر سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد عظمت آپ کی سمجھ میں ہے، ذہن میں ہے کہ جسے امام وقت رسول فقیہ کہے۔ ایک عالم دین نے حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا۔ فرش اعظم کی عظمت سمجھیے کہ فرش اعظم کی عظمت کیا ہے، کہ حبیب جنت میں تشریف فرما ہے۔ فرش اعظم کی عظمت، عالم دین نے کہا حبیب اب تمہارے دل میں کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو تو باقی نہیں ہوگی، سب کچھ آپ کو مل گیا۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ نہیں، میرے دل میں بھی ایک خواہش باقی ہے۔ کہا وہ کیا خواہش ہے، کیا تمنا
شریک ہو جایا کروں جہاں حسین کے فرش اعظم کی مجلسوں کی مقام، مجلسوں کی بنا، مجلسوں کا وجود ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہمارا وجود مجلسوں کی وجہ سے ہے۔ صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد۔ اور سنتے جائیں، آج پہلی تاریخ ہے تو میں سوچتا ہوں چاہتا ہوں کہ عظمت مجلس پر کچھ بیان ہو جائے، ورنہ میرا ٹاپک، میرا موضوع ہے ذہنوں میں رہے معرفت امام اور قرآن، اس پر انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ یہ ذکر جس کے لیے معصومین کا تواتر کے ساتھ حکم ہے، اب لفظ تواتر کو سوچیے گا، غور کیجیے گا، میں نے یہ جملہ کہا ہے کیا ہے؟ معصومین کا تواتر کے ساتھ حکم ہے کہ اگر کسی جگہ، کسی مقام پر ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے دو یا دو سے زیادہ کسی جگہ پر جمع ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمارا تذکرہ کریں، اس لیے کہ ہمارا ذکر دین کی زندگی ہے۔ امام نے فرمایا، معصوم نے فرمایا کہ ہمارا تذکرہ کریں، اس لیے کہ ہمارا ذکر دین کی زندگی ہے۔ پھر فرمایا نہیں، ہمارا ذکر ہدایت ہے، پھر فرمایا ہمارا ذکر برکت ہے، پھر فرمایا ہمارا ذکر شفا ہے۔ ذکر علی شفا ہے، ذکر علی شفا ہے، اور اسی لیے رسول نے اس ذکر کو عبادت قرار دیا۔ ذکر علی عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جو کبھی قضا نہیں ہوتی، ایسی عبادت ہے تو جو کبھی قضا نہیں ہوتی جب تک کہ قضا نہ آ جائے، جب تک کہ قضا نہ آ جائے۔ اور جو ذکر علی قضا کرتا ہے اسی کو تو قضا آتی ہے۔ عالم حوالہ نوٹ کریں، عالم اہل تشیع کے بہت بڑے جلیل القدر عالم شیخ مفید علیہ الرحمہ، آپ نے کچھ حدیثیں سرکار دو عالم سے تحریر فرمائی ہیں جو چاہتا ہے کہ پیش کروں۔ علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ ارشاد تحریر کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان حجابات ہٹ جائے، پردہ ہٹ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ علی کا ذکر کرے۔ بڑا قیمتی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا رسول اسلام نے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے کل خیر عطا کرے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے کل خیر عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ علی کا ذکر کرے۔ جس کے دل کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، اللہ جس کے دل کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے دل میں ولایت علی کو اتار دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان الانبیاء بعثوا علی ولایت علی ابن ابی طالب، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جسے ولایت علی پر مبعوث نہ کیا ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے ولایت علی پر مبعوث نہ کیا گیا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے آدم کو یہ عزت کیوں عطا کی؟
اللہ نے آدم کو یہ عزت کیوں عطا کی کہ ان کا خمیر اپنے ہاتھوں سے گودا؟ ولائے علی کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو اللہ نے موسیٰ کو یہ عزت کیوں عطا کی کہ انہیں کریم کا درجہ عطا کیا؟ ولائے علی کی وجہ سے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے عیسیٰ کو یہ عزت کیوں عطا کی کہ انہیں عالمین میں آیت قرار دیا؟ ولائے علی کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے اسے بخش دیا، بخشے گا نہیں، اللہ نے اسے بخش دیا جس نے علی سے محبت کی، اور صرف اسے نہیں بخشا بلکہ اس کے محب کو بھی اللہ نے بخش دیا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ جو علی والا ہے وہی تو ہمارا ہے۔ ذرا پڑھے محمد بات ہو رہی تھی فرش اعضاء کی۔ میں نے کہا کہ چونکہ نوجوان ہے ذہنوں میں بات محفوظ شاید رہ جائے۔ فرش اعضاء پر بیٹھنے کی بڑی عظمت ہے، فرش اعضاء پر بیٹھنے کی عظمت ہے۔ بلند ہوتے ہیں فرش اعضاء پر بیٹھ کے ہم، کتنے بلند ہوتے ہیں فرش اعضاء پر بیٹھ کے، شاک ہے کہ فرش اعضاء پر بیٹھ کے بلند ہوتے ہیں فرش اعضاء پر بیٹھ کے ہم، یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دے رہے ہیں، یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دے رہے ہیں، فرش اعضاء پر بیٹھ کے۔ اچھا پوری دنیا میں یہی نام جہاں تم نے کو چھوڑا ہے، پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی ہے کہ جو ابلیس سے خالی ہو؟ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ابلیس نہ ہو؟ آپ مصلی پر آئے نیت کے لیے کہ شاید یہاں ابلیس نہیں ہوگا، جیسے ہی آپ نے نیت کی اللہ سے قریب ہونے کی قربتاً اللہ، تو جو کچھ بھی آپ بھولے ہوئے تھے وہ سب یاد آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی جو میموری ہے وہ سب یاد۔ آپ نے مصلی اٹھایا کہ بھئی یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، یہاں کو شیطان بہکا رہا ہے، کعبے میں جا کر نماز پڑھیں گے، کعبے میں چل کر نماز پڑھیں گے۔ اللہ نے کہا یہاں تو اب شیطان پہلے سے موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان سے نہ مصلی خالی، نہ محراب خالی، نہ مکہ خالی، نہ مدینہ خالی۔ اچھا دلیل کیا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، شیطان آتا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ شیطان آتا ہے؟ آپ دیکھیں دلیل یہ ہے کہ جہاں سے آپ کا ذہن منتشر ہونے لگے، بھٹکنے لگے، پراگندہ ہونے لگے، سمجھ لیجیے شیطان آ گیا ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ مصلی پر آئے 5 منٹ یا 7 منٹ کے لیے، مگر شیطان آ گیا بہکانے کے لیے۔ کیا دلیل کہ ذہن بھٹکنے لگتا ہے؟ ذرا سچ بتائیے، فرش اعضاء پر بیٹھ کر 2 گھنٹے ذکر حسین سنتے ہیں، کتنی مرتبہ ذہن بھٹکتا ہے؟ کفا کمال کر دیا، یہاں ذاکر نے ذکر حسین شروع کیا، وہاں سکون ملنا شروع ہو گیا۔ اب جو عشق حسین میں ڈوبے تو وقت پتہ ہی نہ چلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش اعضاء ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر شیطان نہیں آتا۔ فرش اعضاء ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ابلیس کی رسائی نہیں ہے۔ اسی دلیل سے میں اہل بیت اطہار کا فرش اعضاء پر آنا ثابت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اہل بیت وہاں نہیں آتے جہاں رزق ہوتی ہے۔ یہ ہے فرش اعضاء کی عظمت، فرش اعضاء کی اہمیت۔ اس ذکر کی حفاظت کیجئے۔ یہ بزرگ یہاں تک ان مجلسوں کو لے آئے، ہمارے لیے ہر جگہ پریشانی ہے، پرابلم ہے۔
اس ذکر کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں. آپ نے دیکھا پھر فرشا کہ آج ایک تھیوری، ایک فکر، ایک خیال جا رہا ہے کہ بس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، بس اللہ سے مانگیے، اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو کچھ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پانی کا قطرہ نہیں گر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. میں نے کہا بالکل صحیح ہے بھائی، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو کہنے لگے کہ پھر یہ جو کربلا میں ہوا اس میں بھی اللہ کی مرضی تھی، لہذا محرم کیسا، مجلسیں کیسی، فرش ادا کیسا، اس پر راضی رہنا چاہیے، جو کچھ کیا وہ اللہ نے کیا. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہا تم نے، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. اب یہ پوری دنیا میں جو محرم ہو رہا ہے ایک بات اور آتی ہے سامنے، جناب عزاداری مجلس واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ہر واجب ہر ایک پر واجب بھی نہیں ہوتا. ہر واجب، اب میں عرض کروں کہ میں نے اس جملے کے اندر کیا کہا بچوں کے لیے، ہر واجب ہر ایک پر کیا مطلب، نماز عاقل پر واجب ہے، دیوانے پر نہیں ہے. یہ کہا ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا. نماز عاقل پر واجب ہے، جملہ دوں گا، پاگل دیوانے پر نہیں. روزہ صحت مند پر واجب ہے، مریض پر روزہ واجب نہیں ہے. حج مستطیع پر واجب ہے، غیر مستطیع پر واجب. جہاد پڑھے لکھے مرد پر واجب ہے، عورت پر جہاد واجب نہیں ہے. یہ ایک بات ہے کہ خود اپنے اوپر کوئی واجب کر لے، شریعت نے واجب نہیں کیا. قدم واجب ہے، حج واجب ہے. اللہ ہر سال حجیوں کو کعبے میں بلاتا ہے حج کے لیے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اللہ کعبے میں حجیوں کو بلاتا ہے حج کے لیے، حج کو واجب کیا کیوں؟ یہ جتنی واجبات ہیں واجب کیے. دیکھیے خوشی میں انوائٹ کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، دعوت نامہ آتا ہے یا نہیں؟ شادی میں آپ جب جائیں گے، جب آپ کے پاس کارڈ آئے گا تو معلوم کہ خوشی میں انوائٹ کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے. لیکن اگر کسی صاحب کا انتقال ہو جائے تو کیا آپ اس بات کے منتظر ہوں گے کہ وہاں سے کارڈ آئے، بلاوا آئے تب ہم جائیں گے صاحب جنازے میں شرکت کے لیے؟ نہیں. اخبار کے ذریعے، مجلس میں، میڈیا کے ذریعے جیسے بھی معلوم ہو گیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، توجہ چاہتا ہوں، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اب جیسے اس مرنے والے سے تعلقات ہیں، جیسے اس مرنے والے سے تعلقات ہیں ویسے ہی اس کی شدت ہوتی ہے. تو حج ہے خوشی کا واقعہ، اللہ نے واجب کر کے امت کو کعبے میں بلا لیا. محرم ہے غم کا واقعہ، محرم کا چاند نکل کر اعلان کر دیتا ہے جس سے محمد سے تعلقات ہے وہ
حسین کی عظمت کون پہچان سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے یزید پر لعنت نہ بھیجو، لعنت نہ کہو، اللہ غفور الرحیم ہے، بخش سکتا ہو سکتا ہے معاف کر دے، بخش دے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا مل کر بھی، ساری دنیا مل کر بھی اگر یزید کو رحمت اللہ کہے تو رحمت یزید رحمت اللہ نہیں ہو سکتا، کہنے والا لعنت اللہ ضرور ہو جائے گا۔ یہ مجلسوں میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی ہماری اور آپ کی۔ قرآن، توجہ، اب میں اپنے بات سے متصل ہو رہا ہوں، قرآن کے ماننے کا نام اسلام ہے، آل محمد کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اپنے بات سے متصل ہو گئے، قرآن کو ماننے کا نام اسلام ہے، آل محمد کو ماننے کا نام اسلام پہلے ہوتا ہے، ایمان بعد میں ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام ہے، علی ولی اللہ ایمان ہے۔ لفظ بدل دوں، کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ کعبے میں جائیں تو سر جھکتا ہے، نجف میں جائیں تو دل جھکتا ہے۔ کعبے میں جائیں تو جسم پاک ہوتا ہے، نجف میں جائیں تو دل پاک ہوتا ہے۔ کعبے میں جائیں تو شکل پاک ہوتی ہے، نجف میں جائیں تو نسل پاک ہوتی ہے۔ مومنین کرام یہ اعلان سماعت فرما لیجیے اور اس کو محفوظ خاطر بھی رکھیے اپنے پاس کہ گاڑیاں مہربانی کر کے ایسی جگہ پارک کیے جہاں کسی دوسرے کی گاڑی کو روک نہ رہی ہو۔ ایک نسان سنی ہے 8836، ذرا ہے کرم اس کو فوراً اپنی جگہ سے ہٹائیے، اور خواتین کی جانب ایک فورڈ کار ہے 92376 92376 فورڈ کار، خواتین میں سے کسی نے غلط پارک کر دی ہے، اور نسان سنی 8836 ان کو فوراً اپنی جگہ سے ہٹا لیجیے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ ہر مسئلے کا حل قرآن، ہر سوال کا جواب قرآن، ہر الجھن کا حل قرآن میں، ہر مرض کی دوا قرآن میں، ہر دوا کی شفا قرآن میں۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں غور کیجئے گا، لیکن صرف قرآن کی تلاوت کو ہدایت کے لیے کافی نہیں قرار دیا گیا۔ صرف تلاوت قرآن کو ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر صرف ہدایت کے لیے تلاوت قرآن کافی ہوتی تو مکے میں کوئی کافر ہی نہ رہتا۔ ہم نے تو قاری قرآن سے قرآن سنا، ہم نے تو حافظ قرآن سے قرآن سنا، انہوں نے تو مرکز قرآن سے قرآن سنا، پھر بھی ابو لہب رہا، ابو جہل رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف تلاوت ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، تلاوت شرط ہدایت نہیں۔ پھر شرط ہدایت کیا ہے؟ قرآن سے پوچھئے، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تلاوت کے لیے شرط ہدایت کیا ہے؟ کس چیز کے ذریعے سے ہدایت ہوگی؟ متقی بنو تو ہدایت ہوگی۔ کہاں لانا چاہتا ہوں بھائی، تلاوت شرط ہدایت نہیں، تقوی شرط ہدایت ہے۔ میں جملہ پیش کر رہا ہوں، تقوی شرط ہدایت ہے۔ اسی لیے اگر متقی بن کے قرآن پڑھو گے تو قرآن میں علی ولی اللہ بھی ملے گا۔ اگر متقی بن کے قرآن پڑھو گے تو قرآن میں مجلس و ماتم بھی ملے گا۔ متقی بن کے قرآن پڑھو گے تو قرآن میں نعرہ
ایمان شرک نظر آئے گا، سنت بدعت نظر آئے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ قرآن کا لفظ لفظ ہدایت ہے، لفظ لفظ ہدایت۔ دیکھیے پوری سائنس کا فارمولہ یہ ہے کہ ایک جملہ آ گیا فرش اعضاء کے لیے، پوری سائنس کا فارمولہ یہ ہے کہ جو شے، جو چیز اپنے مرکز سے ہٹ جائے وہ مر جاتی ہے، اپنے سینٹر سے ہٹ جائے وہ مر جاتی ہے، یعنی مرکز سے ہٹنا موت ہے۔ سورج کو اگر آسمان سے ہٹا دو تو ختم ہو جائے، چاند کو آسمان سے ہٹا دو تو مر جائے، مچھلی کو پانی سے الگ کر دو تو مر جائے گی، پھول کو شاخ گلاب سے توڑ دو کچھ دیر کے بعد تو معلوم یہ ہوا کہ مرکز سے ہٹنا موت ہے۔ تو سنو یہ فرش اعضاء ہمارا مرکز ہے، یہ فرش اعضاء ہمارا مرکز ہے، ہم اس شاخ کے گلاب ہیں، اگر الگ ہوئے تو مر جائیں گے، اس لیے ہم فرش اعضاء سے الگ نہیں ہوتے۔ سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ ہے، کون سا؟ اور آیت کا نمبر ہے 73۔ اور فرش اعضاء پر وہی بیٹھتا ہے کہ جسے معرفت امام حاصل ہوگی۔ بس میں موضوع سے متصل ہو گیا، آیت کا ترجمہ آج کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر آئندہ اس پر گفتگو ہوگی۔ معرفت امام اور قرآن، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ۔ دیکھو ہم نے امام کو بنایا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے امام کو بنایا ہے تاکہ وہ ہدایت کرتے ہیں یا ہدایت کرتے رہیں گے۔ یہ ہدونا دوبارہ کا سکھا، ہدایت کرتے ہیں یا ہدایت کرتے رہیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے کہ یہ عمل خیر کریں، جو بھی کریں گے وہ عمل خیر ہوگا۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو زندہ کریں گے، وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، اور زکات کو ادا کریں گے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ایسے امام ہیں جنہیں ہم نے بنایا ہے، انہوں نے کبھی غیر خدا کے سامنے پیشانی کو نہیں جھکایا۔ پوری گفتگو ہوگی، پوری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، انہوں نے جب بھی عبادت کی اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یہدون بِأَمْرِنَا، قرآن کا واضح اعلان ہے، واضح اعلان کہ جب بھی امام بنائیں گے ہم بنائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام جب بھی بنے گا اللہ کی طرف سے بنے گا، امت امام نہیں بنا سکتا۔ گفتگو ہوگی میری اس آیت کے ذیل میں، معرفت امام اور قرآن۔ یہدون بِأَمْرِنَا، ہدایت کرتے ہیں، ہدایت کرتے رہیں گے، ہدایت کرتے ہیں، ہدایت کرتے رہیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک ہدایت ہے، جب تک ضرورت ہدایت ہے، اس وقت تک وجود امامت لازم ہے۔ قرآن سے بات کر رہا ہوں، جب تک ہدایت ہے اس وقت تک امام کا وجود لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے عمل خیر کی وحی کی ہے، جو بھی کریں گے، توجہ رکھیے گا، عمل خیر کریں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، توجہ،
نماز قائم کریں گے، اطاعت زکات ادا کریں گے. تو یہ اتنا معلوم ہوا کہ یہ جو امام ہیں عمل خیر کہنے کے بعد نماز کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بے قدرت نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ عمل یہ جو بھی عمل کریں گے وہ عمل خیر ہوگا، لیکن اس کے بعد کہا اقامت صلاۃ و ایتاء زکات، نماز کو قائم کریں گے، زکات کو ادا کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل خیر کچھ اور ہے، نماز اور ہے. نماز عمل ہے، خیر عمل نہیں. زکات عمل ہے، خیر عمل نہیں. جہاد عمل ہے، خیر عمل نہیں. ساری عبادتیں عمل ہے، خیر عمل نہیں. علی ولی اللہ معرفت امام اور قرآن. اللہ نے جب پہلا نمائندہ اپنے انسانوں کی ہدایت کے لیے بنایا تو کیا کہا؟ وہی بنانے کے لیے عربی انی جائل فی الارض خلیفہ. توجہ، میں زمین پر پہلا ہادی بن رہا ہے اللہ کا. زمین پر خلیفہ جائل کا لفظ ہے، بنانے کا لفظ ہے اللہ کے لیے. نبی نے یہ استعمال کیا ہے کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں بنا کر جا رہا ہوں. صاحبان فہم ہے، صاحبان فہم ہے. جو کام نبی نہ کر سکے تو نبی کے خطا کا امتی کیسے کر لے گا؟ میں جملہ کہہ رہے ہیں، سوچئے گا. اچھا، پہلا ہادی، پہلا خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. ٹھیک ہے پروردگار، آواز آئی ونفخت فیہ من روحی فاذا سویتہ. دیکھو جب میں آدم کو بنا لوں، سوار لوں، اس وقت سجدہ کرنا، فوراً سجدے میں چلے جانا. بڑے بافہم لوگ تشریف فرمائے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. دیکھو جب میں اس آدم کے خالی مکان میں اپنی تھوڑی سی روح بھیج دوں، تھوڑی سی روح بھیج دوں، تو فوراً سجدے میں چلے جانا. یا اللہ، تو نے آدم کو بنا لیا، اسی وقت سجدے کا حکم دے دے. آواز آئے کہ نہیں، خالی مکان ہے. خالی مکان کو سجدہ نہیں کراؤں گا جب تک اپنی روح نہ بھیج دو. یا اللہ، یہ خانہ کعبہ جو ابراہیم و اسماعیل نے بنایا، سجدے کا حکم دے دے. آواز ہے خاموش، خالی مکان ہے. جب تیرا رجب کو اپنی روح بھیج دوں گا. آدم کا پتلا بن گیا. ملائکہ نے سجدہ کیا نہیں. تفسیر مفسر دیکھیے گا اس آیت کی، جہاں تفسیر لکھی ہے تمام علماء مفسرین نے ایک ہی بات لکھی ہے. میں نے کہا کہ ارباب علم ہے، شاید کوئی اور جگہ ہوگی تو نہ پڑھتا میں. علماء مفسرین نے اس آیت میں بحث کی ہے کہ ٹھیک ہے شیطان نے سجدہ نہیں کیا، نہ کرے،
لیکن اگر ملائکہ کچھ دیر رکتے اور پھر سجدے میں جاتے تو وہ فرما بردار تھے یا نہ فرما بردار؟ سب نے لکھا اس بات کو، سب نے لکھا، امام ریاضی تک نے لکھا کہ وہ فرشتے اگر کچھ دیر رکتے اور پھر سجدے میں جاتے تو وہ نافرما بردار تھے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کیونکہ آیت میں ہے فے، اور جہاں فے آ جائے وہ کام بلا فصل ہوتا ہے۔ قرآن نے اتنا بتایا کہ جہاں فے آ جائے وہ کام بلا فصل ہوتا ہے، اسی لیے نبی نے غدیر میں آواز دی من کنت مولا جو تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا، حیدر، ہمیں کہ آج کے جنگ میں بات نہیں تھی، حیدر جو تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا، مجلس ہو کے جلسہ مگر اچھا نہیں لگتا۔ میرے اشکوں کو بھی آنکھوں سے نکل کر، میرے اشکوں کو بھی آنکھوں سے نکل کر فردوس بری جانے میں لمحہ، فردوس بری جانے میں، فردوس بری جانے میں لمحہ نہیں لگتا۔ اور جب تعزیہ مظلوم کا ایک رکھ دیا گھر میں، جب تعزیہ مظلوم کا ایک رکھ دیا گھر میں، جنت کا محل بھی میرے گھر سے مولا کے ملنگان کی تقدیر ہے جنت، کیوں؟ حسنین شریفین کی جاگیر ہے جنت، اور جنت کی ضرورت ہو جسے مانگے دعا وہ، میرے لیے تو ہر مجلس سے شبیر ہے حیدر جو تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا، جنت کا گھر، جنت کا محل بھی میرے گھر سا نہیں لگتا۔ اور جو گود میں ماں کی نہ کرے شاہ کا ماتا، جو گود میں ماں کی نہ کرے شاہ کا ماتا، اپنا بھی جو بچہ ہو
کے ولیمے میں ستاتی ہے ہمیں بھوک، شادی کے ولیمے میں ستاتی ہے ہمیں بھوک، مجلس میں جو رہوں بھوکا تو بھوکا نہیں ہے مجلس حسین کی عظمت۔ ڈوب جائیے ذکر علی بیٹا تھار میں، ڈوب جائیے ذکر علی میں، وہ گوہر نایاب مل جائیں گے جن کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں دے سکتی۔ اس لیے کہ ہم صرف علی کو ضرورت کی بنا پر نہیں مانتے، علی صرف ہماری عقیدت نہیں ہے، علی صرف پہلا ایمان بھی نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ضرورت کا نام علی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کا، کائنات کی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو پانی پیتے ہیں یہ ضرورت کی بنا پر یا عقیدت کی بنا پر؟ ضرورت ہے نا پانی پینا۔ یہ جو آکسیجن سانس لیتے ہیں یہ ضرورت ہے یہ عقیدت ہے؟ ضرورت ہے نا۔ تو جب بغیر آکسیجن کے، بغیر پانی کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، بغیر پانی کے ہم مر جاتے ہیں، بغیر آکسیجن کے ہم مر جائیں گے، تو ذکر علی کے بغیر ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ پانی جان کے لیے ضروری ہے، ذکر علی ایمان کے لیے۔ آج میں نے صرف آپ کو بیدار کیا ہے، کل سے تفصیل سے اس سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ تو میں نے تقریر کو کہاں چھوڑا تھا کہ ملائکہ نے سجدہ کیا فَإِذَا سَمِعْتُهُ، یاد ہے آیت آپ کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں آدم کے پتلے میں، آدم کے مکان میں اپنی تھوڑی سی روح بھیج دوں، مین عربی میں بازیت کے لیے تھوڑی سی روح بھیج دوں، تو فَقَعُوا لَهُ، سب سجدے میں چلے جائیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان علماء مفسرین سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ملائکہ نے سجدہ کیوں کیا اور شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے اس نے دلیل دی وہ اپنی جگہ پر، ارے کیا کہا شیطان نے؟ انا خیر منہ، تو میں جملہ کہوں گا کہاں تک جائے گا جملہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس تھا، یہ بات کا فیصلہ ہوگا کہ بہتر کون کمتر کون، ابلیس تھا مگر اتنا سمجھتا تھا کہ بہتر کے ہوتے ہوئے کمتر کو خلافت نہیں ہے۔ بہتر کے ہوتے ہوئے فخرج منہا، فخرج منہا، قرآن کیا ہے فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میری بارگاہ سے، قیامت تک تجھ پر لعنت۔ اچھا یہ نہیں کہ شیطان خدا کا سجدہ نہیں کر رہا تھا، کیا شیطان ابلیس خدا کو ایک نہیں مان رہا تھا؟ سجدہ کر رہا تھا، پھر بھی مردود بارگاہ، لعنت کا مستحق۔ کیوں؟ کیسا بات یہ ہے کہ شیطان خدا کی ذات کو مان رہا تھا، بات کو نہیں مانا، تو لعنت کا مستحق ہوا۔ تو اصول مل گیا قرآن سے کہ اب اگر کوئی رسول کی ذات کو مانے فخر نہیں نکل میری بارگاہ سے، قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی۔ کہا نکل رہا ہوں، مالک بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ اچھا یہ کہتا کہ پروردگار ہدایت کروں گا، نہیں، جھوٹ نہیں بولا،
بات سچی تھی کیا بات جی سبحان اللہ. میں یہ کہتا کہ میں جا کر انسانوں کو ہدایت کروں گا اچھی اچھی باتیں بتاؤں گا نہیں کلیئر کٹ بات کی اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا گمراہ کروں گا گناہ میں ملوث کروں گا سب کچھ اس نے کہا جھوٹ نہیں بولا جو کرنا تھا وہی کیا ہے یہ نہیں ہے یہ عجیب آج کا ملا ہے جو نام تبلیغ کا دیتا ہے اور بہکانے کا کام کرتا ہے کل نکل جائے میری بارگاہ سے قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی میرا سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ ملائکہ نے سجدہ کیوں کیا اور شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا ملائکہ نے کیا دیکھا اور شیطان نے کیا دیکھا ملائکہ نے یہ دیکھا کہ آدم کی نسبت کس کی طرف ہے میں نے بات کو مکمل کر دیا کہ ملائکہ نے یہ دیکھا کہ آدم کی نسبت کس کی طرف ہے شیطان نے یہ دیکھا کہ آدم کی خلقت کس چیز سے ہوئی یعنی ملائکہ نسبت کو دیکھ رہے تھے شیطان خلقت کو دیکھ رہا تھا کہ کس چیز سے بنایا گیا ہے اب سمجھے آپ ہم جو علم کو تعزیے کو ذریعے کو بوسہ دیتے ہیں چومتے ہیں یہ نہیں دیکھتے یہ کس چیز سے بنائے گئے ہیں یہ دیکھتے ہیں ان کی نسبت کس کی طرف ہے یہ حلق چومتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں اور جو خلقت پر نظر رکھتے ہیں وہ شیطان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں کیا بات ہے واہ واہ سبحان اللہ اس لیے بس میں بیان میں نے سمیٹ دیا کل انشاءاللہ تفصیل گفتگو ہوگی یزیدیت علم کا آتش کدا ہے حسینیت علم کا گل کدا ہے یزیدیت وہم ہے گمان ہے حسینیت حق ہے یقین ہے یزیدیت تاریکی ہے ظلمت ہے صنم ہے اندھیرا ہے حسینیت روشنی ہے روشنائی ہے قلم ہے سویرا ہے یزیدیت خون پیتی ہے حسینیت خون دیتی ہے یزیدیت قوانین کو جلا دیتی ہے حسینیت قوانین کو جلا دیتی ہے یزیدیت نیزے کا قرآن رکھتی ہے حسینیت نیزے کا قرآن پڑھتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا ہے یزیدیت فرزند فاطمہ کے سامنے آیا بس آپ متوجہ ہو گئے آپ کا مرتبہ کیا ہے پہلے اپنا مرتبہ سمجھیے سردار کا مرتبہ کیا ہے جہاں سے میں نے مجلس کا آغاز کیا تھا وہیں پر مجلس کو لے کر آ رہا ہوں کہ سردار کی عظمت کیا ہے سردار کا مرتبہ کیا ہے فرشادہ پر بیٹھنے کی عظمت کیا ہے صلہ کیا ہے روایتوں میں ہے کہ جب کوئی عزادار حسین کا چاہنے والا اس دنیا سے جانے لگتا ہے اور ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو فاطمہ زہرا اس کے ساتھ آنے ہیں دو محرم شروع ہو چکا ہے پہلی ملک الموت شہزادی کو دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں شہزادی کا اجازت ہے کہ ہم اس کی روح کو قبض کریں شہزادی فرماتی ہے کہاں سے روح قبض کرو کہ شہزادی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے پیروں سے روح کو قبض کریں شہزادی فاطمہ زہرا فرماتی ہے پیروں سے روح قبض نہ کرنا اس لیے کہ انہیں قدموں سے چل کر میرے لال حسین کی مجلس میں جائے
پھر معلومات پوچھتے شہزادی کا اجازت ہے کہ ہم ہاتھوں سے روح قبض کریں؟ شہزادی فرماتی ہے ہاتھوں سے روح قبض کرنا ہے، انہی ہاتھوں سے یہ میرے لال حسین کا ماتم کیا۔ پھر شہزادی پوچھتی کا اجازت ہے؟ شہزادی سے ملک الموت کے سینے سے روح قبض کریں؟ شہزادی فرماتی ہے سینے سے روح قبض نہ کرنا، سینے پر میرے لال حسین کا ماتم کا نشان موجود ہے۔ پھر ملک الموت کہتے ہیں شہزادی کی اجازت ہے کہ آنکھوں سے روح قبض کرے۔ شہزادی پاک جاتی ہے فرماتی ہے خبردار آنکھوں کا نام نہ لینا، ان آنکھوں سے نکلے ہوئے آنکھوں میرے نواب میں موجود ہے۔ اللہ آپ متوجہ ہو گئے آپ نے محرم کا چاند دیکھا؟ یہی محرم کا چاند جب آدم نے دیکھا تو گریہ کرنا شروع کیا، یہی محرم کا چاند جب نوح نے دیکھا تو نہا گیا، یہی محرم کا چاند جب ابراہیم نے دیکھا تو رات ٹہل ٹہل کر گزارا، یہی محرم کا چاند جب کربلا کی طرف جاتے ہوئے قافلے نے دیکھا تو جناب زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا، آواز چلایا میرے علی اکبر کی خیر ہو۔ اور یہی محرم کا چاند جب مدینے میں ایک بیمار مسیح رہے میرا بابا سفر میں ہے اور میرے بابا کے ساتھ میرا نغمہ مرنا بھیا اثر بھی گیا ہے، گرمی بہت تیز ہے، یا اللہ اثر کی خیر۔ ہاں رونے کا طریقہ سنی کا سنی خدا اللہ پر پانچویں امام کے گھر میں مجلس منعقد ہوئے، رونے کا طریقہ سنی کا ابو وسیر کل لبیک یا رسول اللہ کہ میرے جب کے مسائل ہو رہے ہیں اور تو رو رہی ہے۔ میرے جب کے مسائل ہو رہے ہیں اور تو گریہ نہیں کر رہا۔ ابو وسیر نے گریہ ہوا روحان دکھایا کہ مولا یہ آنسو موجود ہے۔ امام نے فرمایا ابو وسیر اس طرح سے نہیں، اس طرح سے نہیں، بلکہ اس طرح سے رویا کر جس طرح سے جنت میں میری رابی فاطمہ زہرا چیخے باہر مار کر بصرے میں ایک مومنہ تھی جس کا دستور یہ تھا کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو وہ مجلسوں میں جاتی تھی اور ہر بیوی کو پانی پلاتی تھی۔ جب محرم کی پہلی تاریخ آئی تو تمام بیویوں نے یہ طے کیا کہ قبرستان میں چلے اور اپنے اپنے وارث کی قبر پر کھڑے ہو کر ماتم مجلس منعقد کرے۔ تمام بیویاں قبرستان میں آئیں، اپنے اپنے وارث کی قبر پر ماتم کرتی رہی، مجلس منعقد کرتی رہی، جب اور یہ بیوی سب کو پانی پلاتی رہی۔ جب سورج ڈوبنے لگا، سورج ڈوب ہونے لگا تو اس کے بھی جوان بیٹے کی قبر موجود تھی۔ اپنے بیٹے
حکم ہے، اس لیے کہ فاطمہ اس انقاذ سے گزرے گی۔ الہی بحق الزہرا الہی بحق الزہرا پروردگار اپنے پاس کا آواز دے دیا کہ اس مجلس سے عزا نوازتا فرش اعلیٰ پر جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی جانی اور مالی حفاظت میرے معبود تجھے واسطہ شہداء کربلا کا علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمیں جو جوان ہیں انہیں صحیح و سالم اٹھنے کی توفیق عطا ہمارے ناموس کی حفاظت فرما ہماری ماں اور بہنوں کے آغوش میں جو بچے ہیں انہیں صحیح و سالم اٹھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں صحیح معنی میں غم حسین منانے کی توفیق عطا فرما جہاں جہاں جو بیمار ہوں پروردگارہ اسے شفا عاجلہ خاص طریقے سے اس ملک کے جو سلطان ہیں اور باقی کبیر کے جو جہاں فیاض صاحب بیمار ہے پروردگار جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے اور ماننے والے ہوں ان کو شفا عاجلہ امام کے ظہور میں ترجیح کرنا ہم لوگ کے ناصر و شمار